جو شخص صبح و شام توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اور عالم رنگ و بو میں جتنی مخلوق ہے وہ سب آپس میں ایک برادری ہے۔ دل کو خطرات سے پاک چاہتے ہو تو زبان سے ذکر الہی کرو اور دل سے خطرات کو برا جانو۔ جو مومن اپنے عیبوں کو خود دیکھے اور ان پر سزا مقرر کرے اور ان کے چھوڑنے کی کوشش کرے، وہی مومن کامل کہلانے کا حقدار ہے۔ جب نفس انسانی جسمانی مصروفیت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ روحانیات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ صادقہ یعنی سچی ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا جلدی مل جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے ساتھ تم نے بھلائی کی ہے اور وہ اس کے ہوس تم سے برائی کرے۔ نمبر 2، جو شخص جس کے ساتھ تم نے سرکشی نہ کی ہو اور وہ تم سے سرکشی کرے۔ سچے دوست خوشی کی حالت میں، زینت اور تکلیف کے وقت معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے ساتھ تم نے کسی بات پر معاہدہ کیا ہو اور اسے پورا کیا ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ دھوکہ اور فریب کرے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کے ساتھ تم نے صلح رحمی کی ہو اور وہ تمہارے ساتھ صلح رحمی نہ کرے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے، لیکن بعض اوقات عمر اکیلی آتی ہے۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا، سر کے بال کٹے دیکھنا، پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، یا خواب میں تخت دیکھنا۔ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔